کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے میں اسٹرگل کرتے ہیں. وائی یو ہیئر ٹو اسٹڈی؟ آپ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کو ایک برائٹ فیوچر چاہیے. آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے, کوئی حیدرآباد سے ہوگا, ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے ہوں گے. انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے اینڈ ہی ہیو نو گارنٹی ٹو ٹیک اے گڈ فیوچر. اس کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا, بٹ ہی از ٹرائنگ, اور کرنی چاہیے. پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی, جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے, میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا. لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی, وطن کی یاد بھی ستائے گی, وہ کلچر وہ آرام بھی نہیں ملے گا, مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا. اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے, رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. بٹ واٹ از مائی ٹاپک ٹوڈے؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے, بٹ وی ہیو نو گارنٹی ٹو فائنڈ دیز بیوٹیفل ریوارڈز. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل. اور بعض اوقات ہاف آف لائف 15-20 سال لگ جاتے ہیں, 25 سال لگ جاتے ہیں جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں. آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا, 60 سال 50 سال 70 سال, ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال, پھر تو جانا ہی ہے نا. آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد دو ہی آپشن ہے نا, یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے. دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے, کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوسچن. جناب, اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں, مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا, مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا, جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے. آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں, آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے. اینڈ دس از ناٹ اے بگ ڈیل. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے, اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے, تو آپ پڑھتے ہی نا, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا. میں مختصراً حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا, وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے, کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے. جنت ہے کیسی ہے, اس کے مکان کیسے ہیں, اس کی تعمیر کیسی ہے؟ دا سمری آف حدیث, نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے, اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں, اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no, ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے, جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. یو کین امیجن, یو کین سی دا پکچرز آف دیٹ بیوٹیفل ہاؤس. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے, آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری, کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے, آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز. ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا. ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری کی جائے, پھر کیوں نہ جنت کے لیے اسٹرگل کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے,
बड़ी डिग्री हासिल कर लेंगे, मगर जिस पोस्ट पर जाना है वहां 4 ही पोस्ट अवेलेबल हैं, 400 स्टूडेंट में से 4 को सीट मिलेगी। क्या जन्नत भी ऐसा ही है कि हम सारे ही कोशिश कर लें, बल्कि दुनिया के सारे मुसलमान कोशिश कर लें, तो क्या सेलेक्टेड सीट्स हैं जन्नत में? जगह थोड़ी तो नहीं, अरबों मुसलमान हैं, कौन जन्नत में जाएगा? सुभान अल्लाह। सुनो मेरे रब की जन्नत कितनी बड़ी है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक फरमाते हैं कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं और उनमें से हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है, उसकी जन्नत बड़ी वसी है। अब सुनो, यहां दुनिया में कोई महंगा लिबास पहन ले हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, मगर जन्नतियों का लिबास क्या होगा? कुरान कहता है वो इसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज कपड़े करीब और कनादीस के पहनेंगे। जन्नतियों को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। सुनो, जन्नतियों की उम्रें कितनी होंगी? हो सकता है दुनिया से कोई 70-80 साल की उम्र में जाए, कोई बचपन में चला जाए। हदीस पाक का मजमून है कि अहले जन्नत से कोई छोटा या बूढ़ा मर जाएगा तो उसे जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा। सारे जन्नती जो हैं वो 30 साल के होंगे। सुभान अल्लाह। अब जन्नतियों का खाना क्या होगा? कुरान कहता है वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नतियों में जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा, लोएस्ट ग्रेड या कैटेगरी का जन्नती होगा, उसके साथ 10,000 खादिम खड़े होंगे। सबके हाथ में 2 प्याले होंगे, दोनों प्यालों में एक सोने का होगा, एक चांदी का होगा। हर प्याले में खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में ना होगी। वो आखिर से भी ऐसे ही खाएगा जैसे शुरू में खाएगा। इसको इस तरह समझिए, आपको भूख लगी हो और बिरयानी आपको बड़ी पसंद हो, आप बिरयानी का पहली प्लेट खाएंगे बहुत शौक से, बड़ी रगबत से खाएंगे। अगर दूसरा खाएंगे तो अब पेट भर चुका होगा, उतनी लज्जत नहीं आएगी। फरमाया जन्नत में बंदा जितना खाएगा उसकी लज्जत में कमी ना होगी। हर निवाला पहले निवाले जैसा टेस्ट दे रहा होगा। सुभान अल्लाह। इसी तरह जन्नतियों का मशरू क्या होगा? रब का कलाम फरमाता है यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। कुरान फरमाता है उनके लिए गिर्द फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, कूजे और आफ्ताबे और जाम और आंखों के सामने बहती शराब कि उससे ना उनके सर में दर्द हो और ना होश में फर्क आए। ऐसी पाकीज़ा शराब होगी जो बदहोश करने वाली नहीं होगी। ऐ दुनिया की गंदी शराब पीने वालों, ऐ दुनिया के हराम खाने खाने वालों, ऐ दुनिया की हराम रोजी कमाकर अपने महंगे लिबास खरीदने वालों, थोड़ा सब्र कर लो, हराम से बचा लो। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती लिबास, जन्नती खाने और पाक शराब तैयार कर रखी है। और सुनिए, आज बड़ा अजीब कल्चर हो गया है, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर चूंकि यंगस्टर्स बैठे हैं और शैतान ज्यादा हमलावर होता है। आज मर्द और औरत के जो मामलात हैं, आज जिस तरह बेपर्दगी और बेहयाई बढ़ती जा रही है, आज अपने नफ्स के लिए हराम की तरफ जो लोग जा रहे हैं, खुदा के वास्ते हराम औरतों की तरफ, बुरे कामों की तरफ, बेहयाई की तरफ ना जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं और वो हूरें ऐसी हैं कि दुनिया में कोई उसका मुमासिल और कोई उसका मुकाबिल नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई जन्नती हूर जमीन की तरफ झांके तो आसमान से जमीन तक रोशन हो जाए और सारी फजा जमीन से आसमान तक खुशबू से मुअत्तर हो जाए, और उसके सर की ओढ़नी जो जन्नती हूर दुपट्टा पहनती है वो दुनिया व माफीहा जो कुछ है उन सब से बेहतर है। ये मैंने एक छोटा सा बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको जन्नत का दिया है। खुदा की कसम अगर जन्नत की बातें पढ़ें, जन्नत के बारे में डिटेल से सुने तो अभी बंदे का जी चाहता है फिर इस दुनिया में क्या रखा है। ए अल्लाह ईमान और आफियत के साथ मदीने वाली मौत दे दे और अपनी जन्नत में जल्दी हमें बिला हिसाब दाखिला अता फरमा दे। तो बहरहाल ये है वो जन्नत। अब आते हैं व्हाट इज द गारंटी टू एंटर इन पैराडाइज? इज देयर एनी फॉर्मूला टू गेट इन पैराडाइज? कोई तरीका है कि हम जन्नत में गारंटीड चले जाएं? जी हां, गारंटी देने वाली जात कौन है? वो जात है जिसको रब ने अपने खजानों का मालिक बनाया है। अल्लाह के हबीब जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अब मैंने आपको हदीस सुनानी है, और ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी पाक फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून, समरी ऑफ हदीस, जो मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो बिग लिस्ट, तो बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। ए स्टूडेंट्स, मुझे सुनने वाले जितने लोग सुन रहे हैं, 2 चीजों की गारंटी मांगी है नबी पाक ने कि इफ एनीबॉडी गिव मी गारंटी फॉर 2 थिंग्स, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। वो 2 चीजें क्या हैं?
میرے آقا فرماتے ہیں مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی جو کوئی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان اور پرائیویٹ پارٹ, شرمگاہ, جو کوئی ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے, حلال طریقے سے استعمال کر لے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یقیناً مشکل ہے مگر کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. اگر ہم اس پر کانشیس ہو جائیں, پلان کر لیں, آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ, نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں, وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اس شاکان رسول کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہی گارنٹی دے سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. گارنٹی وہی دے سکتا ہے آپ کو, آپ کے اس کالج میں داخلے کی گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سائن کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا. اس کا کہنا آخر ہوگا اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پاور, یہ اتھارٹی دی ہے کہ رسول اللہ جس کے بارے میں فرما دے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں 2 چیزوں کی بات ہوئی اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو, اپنے پرائیویٹ پارٹس کو, اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی, ہاتھ, آنکھیں, کان, پیر, زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک ہے ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں, ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبان ہی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا, زبان ہی تو کسی کو گالی دیتی ہے, زبان ہی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے. آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا. تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے سیدھا رہنا ہے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو کر لو. آپ سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی, اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے, اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا, ترمذی کی حدیث. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں. کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا, ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا ہے, جیسے آیا ویسے بولنا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا, میرے دین میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا, اللہ رسول کی کہیں اس پہ گستاخی تو نہیں ہو جائے گی, کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا, کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب, میری زبان ہے, میں جو چاہے بولوں. بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے, آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں, کان بالکل کلیئر ہے, مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں. جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ دیتا ہے. اس زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں. جی ہاں, ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ, زور سے کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر لگی یہ 3 سینٹنس کہنے میں آپ کو؟ لیس دین 30 سیکنڈز. آئی ہوپ 15 سیکنڈز لگے ہوں گے, ٹھیک ہے نا؟
میں آپ سے سوال کرتا ہوں ود ان 15 سیکنڈز اس دنیا میں آپ کیا ارن کر سکتے ہیں, کتنا کما سکتے ہیں؟ آپ بڑی سی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں, بڑے سے بڑا بزنس کر لیں. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو, اگر آپ مثال دیتا ہوں, چلیں تھوڑی سی آپ کا ایگزام کیلکولیشن بھی چیک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہو, ایسے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہاں پر, چلے مان لیا کہ آپ 10 لاکھ کماتے ہیں, تو آپ روزانہ کتنے کماتے ہیں؟ تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں. میرے حساب سے 33,000 روپے بن جائیں گے, 33,000 35,000 موٹا حساب پکڑ لیں. روز کی آپ کی آمدنی 35,000 ہو گئی. اب اس کو ڈیوائڈ کر دیں 24 گھنٹے پر, ٹھیک ہے؟ تو موٹا حساب اگر پکڑ لیں تو شاید 1300-1400 روپے بن جائیں گے گھنٹے کے. ایسا ہی 1500 روپے لے لیں بھائی, چلے اور زیادہ بڑا حساب کر لیں. 1500 روپے گھنٹے کے آپ کماتے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں 60 پر. اب منٹ کے پیسے بنائیں تو 1500 روپے کی اگر آپ منٹ پہ پیسے آ جائیں گے تو آپ کے یہ پیسے کتنے بنیں گے؟ شاید 60 منٹس پہ آپ کریں گے تو 40 روپے بنیں گے. اب آپ اس کو لے آئیں 15 سیکنڈ پر یا آدھے منٹ پر, تو پتا چلا کہ مہینے کے 10 لاکھ کمانے والا بھی 1 منٹ میں چند روپے ہی کما سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ مگر اے اس ہال میں بیٹھنے والے عاشقان رسول, ود ان 15 سیکنڈز پتا ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. دس از دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کی اہمیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ کما سکتا ہے بندہ جو دنیا میں بیٹھ کے نہیں کما سکتا. مگر اسی طرح اس زبان سے ہی ایسے جملے بھی کوئی کہہ جاتا ہے جو ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, بے ادبی, گستاخی, اللہ کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا, نبی پاک کے بارے میں کچھ ایسا معاذ اللہ کہہ دیا, انسان ایمان سے ہی چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آج کل یہ باقاعدہ پلان کیا گیا ہے, فلمی گانوں میں, چٹکلوں میں, کامیڈی شو میں عجیب عجیب سی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ مزے مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, کہکے لگا رہے ہوتے ہیں, یہ دوستوں کو سنا رہے ہوتے ہیں, آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو یار کیا زبردست چٹکلا آیا ہے, کیسا زبردست اس نے جوک سنایا ہے. جوک کے ذریعے ایمان پر بات کر رہے ہو. سوچتے نہیں کہ وی آر مسلمز, ہماری کوئی باؤنڈری ہے, ہم اللہ رسول اور جنت دوزخ کے بارے میں, قیامت کے بارے میں مذاق نہیں کر سکتے. مگر کس کو پڑی ہے اس کی؟ بھائی چار کہکے لگیں گے, دوست کہیں گے کیسا جناب جولی دوست ہے, ہر بار ملتا ہے نیا لطیفہ سناتا ہے, ہر بار ملتا ہے ایک نیا جوک لے کر آتا ہے. ہم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایمان پر بات کر جاتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ یہ زبان مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا سکتی ہے. خدا را اس بات پر اویئر رہیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے, میں اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں. اب یہاں شیطان ایک وسوسہ کسی کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ یار کیا ایک جملے سے ایمان چلا جائے گا؟ اتنا ہم نے بچپن سے مسلمان ہیں, کیا ایک جملہ کہہ کر ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے گا؟ جی جناب, میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جملے کی اہمیت اور ورڈنگز کی اہمیت کتنی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بندہ 70 سال تک ساری زندگی غیر مسلم رہا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا, کیا ہو گیا وہ؟ جواب دو نا. مسلمان ہو گیا نا, پچھلی کفر کی زندگی ختم ہو گئی ہے. احادیث کا مضمون ہے بندہ جب مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک جملہ جب اسے کفر سے اسلام کی وادی میں لا سکتا ہے تو یہی ایک جملہ کسی کو ایمان سے کفر میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. پلیز بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح ہم کیا بول رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک جملے سے معاملہ سارا ہی چینج ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم زبان کی احتیاط کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی قدر کریں. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے طبقات پر ہیں. There are 4 categories. آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ہی والی زندگی گزارتے ہیں, ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھے. اے اللہ تو نے ہی مسلمان پیدا کیا ہے, ساری زندگی مسلمان رکھی اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے. دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے, جو لوگ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں, کافر گھرانے میں پیدا ہوئے, کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کی خاتمہ ہو گیا. ایسے بھی بہت سارے. تیسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل جاتا ہے اور مومن والی موت مرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے ہیں. الحمدللہ یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے جو دنیا بھر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں, دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ, اس زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. بٹ دیر از نو ون وے ٹریفک. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا, کیونکہ حدیث پاک کی اب چوتھی کیٹیگری سنو. آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیے,
ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے, کس کو یہ فکر ہے؟ آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو, آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں, یار موبائل ہے کہ نہیں ہے. موٹر سائیکل نئی لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں. اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا. جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مگر آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ اس کا ایمان ہے. مگر if you take any precautions for your ایمان, کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا, کوئی تیاری کی, کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے, کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں, رب کے حبیب ہیں, جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ نعت پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے. مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کرتے. ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو, ایمان کا احساس کرو. اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال, بڑا غلط استعمال, وہ ہے جھوٹ بولنا. ینگسٹرز بیٹھے ہیں, آج بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. آپ آج اسکول یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ تو گھر میں فلاں بیمار تھا. اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا. اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہو گیا. آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں. جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے. یاد رکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں سکون نہیں ملتا. آج میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پیسفل, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے, آپ سکون کی نیند سوئیں, آپ سچ بولنا شروع کر دیں. سچا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے. جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے. کدھر رہتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کیا کرتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ غلط بتایا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ غلط بتایا ہے. برادری کون سی ہے؟ وہ بھی غلط بتایا, کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں. اب غریب علاقے سے آیا ہے, کہتا میں امیر علاقے سے ہوں. تو اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا, فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا, فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا. ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا ہے. سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا, جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا, دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا. تو ہمیشہ سچ بولیں, کیونکہ ہم سچے نبی کے غلام ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچے نبی کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سخت عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج ایک شخص دکھایا گیا کہ جس کو فرشتے اس کے ایک گال پر, کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے؟ ڈینٹسٹ جب کسی کی داڑھ وغیرہ میں کوئی علاج کرتا ہے نا تو منہ کو کھولتا ہے زیادہ. جب زیادہ منہ کھلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے, جبڑے بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک فرماتے ایک زنبور ہوگا, لوہے کا ہک کہہ لے, ایک بندے کے گال میں ڈالا گیا اور اس کو چیرتے ہوئے فرشتے گدی تک لے گئے. دوبارہ ادھر آیا فرشتہ اور یہ والا گال بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے گیا. جب یہ والا گال گدی تک لے گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا, یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا. ایک کے بعد ایک کنٹینیو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے کوسچن کیا کہ یہ کون ہے, اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولنے والے تھے, جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے. کیوں جھوٹ بولتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس منہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب مجھے کئی لوگ ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, یار مزہ نہیں ہے طبیعت میں, گھر میں برکت نہیں ہے, کاروبار ٹھیک نہیں ہے, جو دیکھو بیمار ہے, ٹینشن بڑی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے. خدا را سمجھیے, جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو منافق کی نشانی کہا گیا. تو اپنی زبان سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے بچانا ہو. اور اسی جھوٹ کا ایک اور عجیب و غریب کانسیپٹ اب کیا آ گیا ہے کہ اب جوکس بنانے, جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا, میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں, اب پرینک کا زمانہ آ گیا ہے کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے, تھوڑا مزہ آئے گا, اس کو ستائیں گے, اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے, اب اس کو کنڈیم کرتے تھے, اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی. جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی, فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا, اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے, اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے. جو ٹک ٹاک بناتے ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں, میں ذرا تھوڑا سا پاپولر ہو جاؤں, یہ چند لائکس تمہیں مروا نہ دیں. آپ گناہ کی گواہی چھوڑ رہے ہیں.
सोचो एक गुनाह वो था रात के अंधेरे में बंदे ने किया, अल्लाह जानता है, वो जानता है, और तौबा कर ले अल्लाह से, वो करीम है, माफ कर देगा। मगर आप अपना गुनाह करके वीडियो पे छोड़ के जा रहे हैं, मैं मर भी जाऊं तब भी लोग देखते रहे और मुझे कब्र में भी गुनाह मिलता रहे। सोचिए क्या कर रहे हैं, ये शैतान किधर ले जा रहा है आपको। आपको वीडियो बनानी है, सुभान अल्लाह, कोई नेकी की बात करके वीडियो छोड़ दें, लाखों लोग देखें, अल्लाह करे और आपको रोज सवाब मिलता रहे। मैं दुनिया में ना रहूं, लोग मेरा बयान सुने, लोग मेरी बात सुने और अल्लाह करे अमल करते रहे और मुझे कब्र में भी सवाब का तोहफा मिलता रहे। वो लोग जो सवाबे जारिया वाली जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें मुबारक करे। मगर सोचे वो शख्स कि वो ऐसा गुनाह करके जा रहा है कि खुद दुनिया में ना रहे, वो गुनाह बाकी रहेगा, उस पर लोग अमल करते रहेंगे और ऐसा ना हो तुम्हें कब्र में भी अजाब मिलता रहे। खुदारा, ये किधर जा रहे हैं हम लोग, ये कौन सी दुनिया की तरफ हम चले गए। चंद लाइक्स के लिए जनाब मेरे व्यूज बढ़ जाएं, मुझे थोड़े से यूट्यूब या फला सोशल मीडिया से पैसे मिल जाएंगे, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये जो लोगों को सताने के लिए झूठ बोलते हैं ना, चंद दोस्त मिलकर किसी की फिल्म चढ़ाते हैं कि चलो यार जरा मिल के मजा लेते हैं, याद रखो हदीस पाक का मजमून है। मैं आपको खुदा की कसम ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि जितनी बार सुनाना आप कहते हैं अब तो मजाक में कर रहे हैं। अरे इस्लाम तो वो है जो आंख के जरिए भी तकलीफ देने का मना करता है। हदीस पाक सुनाता हूं, नबी पाक फरमाते हैं किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि दूसरे मुसलमान की तरफ आंख से ऐसे इशारा करे कि जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। आंख भी ऐसे गुस्से की नजर से भी नहीं देखना कि वो डर जाए। इधर तो गालियां देते हैं, हाथापाई करते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते हैं, बताऊंगा मैं कौन हूं, पता नहीं मैं कितना सीनियर तालिब इल्म हूं, पता नहीं मेरा क्या ओहदा है, मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरे पीछे कौन है तुझे मालूम नहीं, मेरे ताल्लुक किधर तक है। अरे ठीक है तुम आज पावरफुल हो, कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता, जो मुंह में आता है तुम कहते हो, जैसा आता है जुल्म करते हो। मगर याद रखना कयामत का दिन होगा, मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गरीबान होगा। अल्लाह ताला मजलूम के साथ होगा। यहां जो करना है कर लो, रब की बारगाह में तुम्हारी नहीं चलेगी। और उधर पैसे देकर जान नहीं छूटेगी, उधर नेकियां देनी पड़ेंगी। तुमने नमाजें पढ़ी होंगी, तुम्हारी नमाजें कोई ले जाएगा, तुम्हारे रोजे कोई ले जाएगा, और अगर इबादतें ना हुई तो सामने वाले के गुनाह तुम्हारे सर डाले जाएंगे। वो हदीस तो बचपन से सुनी है ना कि मुसलमान वो है, हदीस पाक का मजमून है जिसकी जबान हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मगर बताओ ना जमान हमसे कौन महफूज है। ये जो मजाक करते हैं मैं उनको हदीस सुनाना चाहता हूं, अल्लाह करे उन लोगों तक पहुंचे कि जो लोगों का प्रैंक बनाकर लोगों के साथ मजाक करके कुछ इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। हदीस पाक है, सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा और मजाक उड़ाने वालों को बुलाया जाएगा जन्नत की तरफ कि आओ जन्नत के दरवाजे में आ जाओ। वो लोग भागते हुए जन्नत के दरवाजे की तरफ जब पहुंचेंगे वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। यही करते थे ना, लोगों को बुलाकर दरवाजे बंद कर देना, उनका मजाक उड़ाना। कयामत के दिन उन्हें जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, वो करीब पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। फिर नबी पाक फरमाते जब दोबारा बुलाया जाएगा ना तो ना उम्मीदी के मारे वो जन्नत की तरफ नहीं आएंगे। आज लोगों का मजाक उड़ाने वालों का अगर कयामत में यह हाल हुआ तो क्या बनेगा। ना पहुंचाए तकलीफ, नहीं चाहिए मुझे लाइक्स, नहीं चाहिए मेरी पॉपुलैरिटी कि मैं किसी को तकलीफ देकर मशहूर हो जाऊं, किसी का मजाक उड़ाकर मेरे दोस्त खुश हो जाएं। अल्लाह को राजी करने की फिक्र करो। मैं बहुत सारी बातें ज़बान के हवाले से कर सकता हूं मगर एक लिमिटेड टाइम है बयान का। मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ज़बान, हदीस पाक मैंने आपको सुनाई है कि नबी पाक ने गारंटी दी है, जो अपनी ज़बान और शर्मगाह की मुझे गारंटी दे मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। ये ज़बान अच्छी इस्तेमाल करो। अल्लाह ने ये ज़बान इतनी बड़ी नेमत दी है। मैंने अभी आपको जिक्र करवाया ना, कितना कमा लिया आपने। तिलावत कुरान करें इस ज़बान से, इस ज़बान से ज़िक्रुल्लाह करें, इस ज़बान से दुरूद पढ़ें, इस ज़बान से अच्छी बात करें, इस ज़बान से किसी से हमदर्दी की बात कर लें, किसी के दिल में खुशी दाखिल कर लें। बंदा कहने यार मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं किसी के दिल में कैसे खुशी दाखिल कर दूं। नहीं जनाब, आप मुस्कुराकर भी खुश कर सकते हैं किसी को, प्यार से मिलकर, गर्म जोशी से मिलकर खुश कर सकते हैं। आप किसी के हमदर्दी के दो बोल कर खुश कर सकते हैं। मगर इधर तो हर कोई दिल तोड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। एवरीबडी रेडी टू फाइट। खुदारा नरम हो जाए, शफीक हो जाए। जन्नत में जाना है ना तो कुछ तो एहतियात कर रही होगी। दावत इस्लामी में एक बड़ा प्यारा नारा लगाया जाता है, वो क्या है? पहले तोलो बाद में बोलो। हम बोल के तोल रहे होते हैं, यार क्या बोल दिया, पता नहीं क्या होगा, अब उस्ताद साहब तो नाराज हो जाएंगे, लगता है प्रोफेसर साहब बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, लगता है फला रिश्तेदार तो अब मेरे से बिल्कुल मुखालिफ हो जाएगा, अरे वो पार्टनर तो लगता है पार्टनरशिप खत्म ही कर देगा, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। भाई बोलने से पहले सोचना था ना, बोलने के बाद पछता रहे। अल्लाह करे कि जबान का सही इस्तेमाल, इस जबान से गीबत ना करें, इस जबान से दिल आजारी ना करें, इस जबान से फहश बातें ना करें, गंदी बातें ना करें। इस जबान को अच्छे इस्तेमाल में लाएं, इंशाअल्लाह यही जबान आपको जन्नत में पहुंचा देगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.